سینئر اینکر پرسن ابسا کومل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابسا، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے ایران کی جانب سے، وزارت خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھول رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ جب آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا تھا معیشت نے کافی سفر کیا، اب آبنائے ہرمز کو جب کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تو خطے کی معیشت کب تک واپس اسٹیبل ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی، بہت بڑا اعلان ہے اور بہت امپورٹنٹ اعلان ہے، کیونکہ ہم اس انتظار میں تھے کہ غالباً کوئی معاہدہ طے ہوگا تو اس کے بعد ہی آبنائے ہرمز کو ایران کی طرف سے باقاعدہ طور پہ کھولا جائے گا، کیونکہ ایران نے اس جنگ میں جب آبنائے ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے بعد ان کی جو پوزیشن ہے وہ یکسر تبدیل ہو گئی، اور اس فیصلے نے اتنا زیادہ پریشر بلڈ کیا امریکہ کے اوپر کہ امریکہ کے لیے یہ جنگ ان کی ماضی کی تمام جنگوں سے مختلف جنگ ثابت ہوئی۔ لیکن یہ بظاہر نظر آتا ہے کہ پاکستان کی کیونکہ بھرپور کوششیں ہیں دونوں طرف، بالخصوص ایران کے اعتماد بنانے کی، جس کے بعد ایک ایسا معاہدہ ہو پائے جس سے دیر پا امن قائم ہو سکے، اور اس سلسلے میں پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ایران کا دورہ بھی کیا، کیونکہ ان کی ملاقاتوں کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے ایران کی اعلیٰ ترین قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں، اور اس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دونوں طرف ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز کھولنا، پھر لیبنان میں جنگ بندی، کیونکہ اس سے پہلے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے سیز فائر کا 2 ہفتے کے سیز فائر کے حوالے سے باقاعدہ اعلان کیا تھا تو اس میں لیبنان کا بھی ذکر تھا، لیکن اسرائیل نے اس جنگ بندی کو لیبنان تک ایکسٹینڈ نہیں ہونے دیا۔ لیکن اب یہ جو دونوں معاملات ہیں اور دونوں ڈیولپمنٹس ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بہت اہم ہیں، اور پاکستان کا اس میں بڑا واضح طور پہ کردار نظر آ رہا ہے۔ ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی ایگزیکٹ ڈیٹیلز تو ہم اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بڑی لمیٹڈ انفارمیشن ہے، لیکن یہ چیزیں واضح طور پہ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہیں کہ ایران کا اس پروسیس کے اوپر اعتماد بلڈ کرنا، اس میں کتنا بڑا کردار پاکستان کا ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کھلنے سے جو ہے وہ اس وقت جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کے حوالے سے جو ڈائریکٹ اثر ہو رہا تھا وہ پاکستان جیسے ملکوں میں خاص طور پہ پاکستان کے عوام کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایز آؤٹ ہوں گی۔ خام تیل کی قیمتوں میں ابھی سے 10% کمی دیکھنے میں آ گئی ہے، اس کا ایک بہت بڑا اثر ہمیں آج رات تک ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ بڑی حوصلہ افزا خبر ہے، اور یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہم دعائی کر سکتے ہیں اور ہوپ کر سکتے ہیں کہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور یہ بھی ایک امید ہے کہ اس کے بعد ایک مستقل امن قائم ہو۔ اب صاحب، اوورآل اگر اس سینیریو میں دیکھیں، پاکستان نے اس وقت دنیا کا محاذ سنبھالا ہوا ہے۔ ایک جانب وزیر اعظم ایکٹیو ہے، دوسری جانب وزیر خارجہ ایکٹیو ہے، تیسری جانب آرمی چیف ایکٹیو ہے، اور ایکٹیو وار زون کا انہوں نے جو ہے وہ وزٹ کیا، اور ایسے میں آرمی چیف کا وہاں ہونا اور ایران کی جانب سے بیان آنا، پاکستان کا جو اوورآل اس میں کہہ لیں کہ جو رول ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دنیا پہ اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی ہے، اور دنیا بالکل اسی انداز میں اس کو دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا ایران میں جنگ کے دوران ہائی لیول دورے نہیں ہوئے ہیں، اور ہر طرح سے اس دورے کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے۔ ان کی فورسز کے جس ہیڈ کوارٹر میں وہ گئے وہاں پر بھی یہ بہت ایک ریئر مومنٹ تھا جب پاکستان کے فیلڈ مارشل کو جس انداز میں وہاں پر ویلکم کیا گیا۔ خود ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا رابطہ رہا دنیا بھر کے لیڈرز کے ساتھ، لیکن جس طرح کی ان کی کل یہ ملاقات تھی اس میں یقینی طور پہ ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان کا دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ کروانے کا جو کردار ہے اس سلسلے میں اعتماد میں لیا گیا ایران کو، اور ایران کے بھی یقینی طور پہ جو ایک امریکہ کے ساتھ اعتماد کا فقدان ہے وہ اس کا بار بار حوالہ دے رہے ہیں، اس کو ایک طرح سے پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان۔ تو دنیا نے آج یقینی طور پر، اور آپ نے اس کو بالکل درست انداز میں پیش کیا کہ جب آبنائے ہرمز جو دنیا بھر کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی بنی ہوئی تھی اس کی بندش، اس کو کھلنے کے پیچھے مرکزی کردار پاکستان کا ہی نظر آئے گا، جس انداز میں بھی اس کو اینالائز کیا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔